ایک تحفہ دیتا ہوں بھائی، تحفہ سن لو، تحفہ کوئی 10 منٹ چلے گا بھائی، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہاں، اور جماعت عمریہ کے جو علماء ہیں یہ تحفہ ہم سے لے لیں، سب مسلمانوں کے لیے۔ یہ سورہ مبارکہ بقرہ ہے، سورہ مبارکہ بقرہ میں آیت نمبر 224، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، آپ کی بیویاں آپ کی کہتی ہیں اپنے کھیتوں میں داخل ہو جائیں جس طرح سے، جس ڈائریکشن سے داخل ہونا چاہتے ہیں، جہاں سے داخل ہونا چاہتے ہیں۔ یہ کنایہ ہے، احترام ادب کے ساتھ، قرآن کھل کے نہیں کہتا نا، ادب اشاروں کے ساتھ، کنایے کے ساتھ، سمجھنے والے سمجھ لیتے ہیں۔ آپ کی بیویاں آپ کی کہتی ہیں اپنے کھیتوں میں جہاں سے داخل ہونا چاہیں داخل ہو جائیں۔ اچھا، اب جب یہ سمجھ گئے تو کچھ احادیث ملاحظہ فرمائی کہ اس کا شأن نزول کیا ہے۔ یہ کتاب سنن کبریٰ جزء ثامن، یہاں پر صفحہ نمبر 191، یہ حدیث زید ابن اسلم عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتا ہے ان عبداللہ ابن عمر، اب یاد رکھیں نام اچھی طرح، عبداللہ کس کا بیٹا؟ عمر کون سا عمر بن الخطاب۔ ان رجلا، ایک آدمی، نام نہیں بتاتا بھائی، عبداللہ ابن عمر نام کیوں نہیں بتاتے؟ وہ آدمی کون ہے نام نہیں بتا رہا، عبداللہ ابن عمر، ہم آپ کو بتائیں گے نام اس کا۔ اتی امرأته فی دبرها، اس نے اپنی بیوی کو کیا کیا؟ اپنی بیوی کو دبر سے اس نے دخول کر دیا۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو دبر سے، یعنی پیچھے سے، جہاں سے پخانہ نکلتا ہے، نستجیر باللہ اجلکم اللہ، وہاں سے اس نے اس کے ساتھ بے حرمتی کر دی۔ فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، فوجد من ذلك وجدا شدیدا، پھر اس معاملے سے بڑا ڈر گیا، فانزل، تو اللہ نے آیا نازل کی۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلا؟ اللہ نے کیسے آیا نازل کی نا؟ ابھی ایک شخص گھر میں رات کی تاریکی میں کچھ کرتا ہے، آیا کیسے نازل ہوا؟ لوگوں کو کیسے پتہ چلا بھائی؟ ٹھیک ہے نا، وہ اس کا تفصیل آئے گی۔ تو یہ آیا نازل ہوا، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم۔ یہ کتاب ہے شرح مشکل الآثار، ابن ابو جعفر احمد ابن محمد ابن سلام الطحاوی کی کتاب، جزء 15 چابر الرسالہ، یہی آیا عبداللہ ابن عمر سے یہی حدیث ہے، ان رجلا اتى امرأته، اسناد صحیح علی شرط الشیخین، اس کی سند کس کی شرط پہ صحیح ہے؟ بخاری مسلم کی شرط پہ صحیح ہے، کہ ایک شخص تھا، اس نے اپنی بیوی کے ساتھ غلط حرکت کیا، پھر اس کو ڈر لگا، ٹھیک ہے نا، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلا، قرآن کیسے، وہ تفصیل اس میں نہیں ہے۔ اچھا، یہ کتاب ہے فتح الباری بشرح ابن حجر، فتح الباری بشرح صحیح البخاری، تالیف ابن حجر، جزء 9، چاپ دار الفکر۔ یہاں پہ ملاحظہ کریں، یہ باب ہے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم۔ اسی آیہ کی تفسیر میں ابن حجر لکھتے ہیں کہ زید ابن اسلم عبداللہ ابن عمر سے جو روایت کرتے ہیں، نسائی کے پاس وہ روایت موجود ہے، اور نسائی کی حدیث ہم نے آپ کو دکھا دی ابھی، باسناد صحیح، یہ سند نسائی کی سند صحیح ہے۔ وروایت ابن عمر لہذا المعنی صحیحۃ مشہورہ، ابن عمر، عبداللہ ابن عمر کی جو روایت ہے، نام نہیں بتاتا کہ آدمی وہ کون ہے، واقف تفصیل نہیں بتاتا عبداللہ ابن عمر، ٹھیک ہے نا، کہ کس نے یہ حرکت کی تھی، وہ عورت کون تھی، وہ مرد کون تھا جس کا یہ اسکینڈل ہوا تھا، اسکینڈل کا کس کا اسکینڈل ہے یہ نہیں بتاتا۔ بہرحال عبداللہ ابن عمر والی روایت جو ہے صحیح مشہور ہے، صحیح بھی ہے، مشہور بھی ہے۔ اچھا، یہ اسکینڈل تھا کس کا؟ اسکینڈل کی کچھ تفصیل آپ کو بتائیں، اسی صفحے میں اسکینڈل کی کچھ تفصیل اس طرح ہے، کہتا ہے ابو یعلا نے روایت کی، ابن مردوی نے روایت کی، ابن جریر نے روایت کی، طحاوی نے روایت کی، سب نے زید ابن اسلم سے، عطا ابن یسار سے، ابو سعید خدری سے، کہ ایک شخص اصاب امرأتها فی دبرها، کہ ایک شخص نے اپنی عورت کے ساتھ، اس نے کیا کیا؟ اس نے عورت کے ساتھ غلط حرکت کی، فَأَنْكَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ، تو لوگوں مسلمانوں کو پتہ چل گیا، ٹھیک ہے نا، ایک دفعہ تو غلط حرکت کرتا ہے، کوئی کسی کو پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ ایسی اس کی بدقسمتی تھی کہ سب کو پتہ چل گیا جی، شاید اس عورت نے چیخی چلائی ہو، گالی دی ہو اس کو، جو بھی ہوا تھا لوگوں کو پتہ چل گیا، ٹھیک ہے، لوگوں کو پتہ چلا، وَقَالُوا نُعِيرُهَا، لوگوں نے شروع کیا اس کو گالی دینے، اس کو ذلیل کرنا ہے، نعیرہ یعنی ذلیل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے، آیت جو ہم نے بتا دی، نساؤکم حرث لکم، وہذا سبب فی نزول هذه الآیہ مشہور، یہ آیت جو ہے بڑا مشہور ہے، یہی سبب ہے، ٹھیک ہے نا، مشہور سبب یہی ہے۔ اچھا، تو پتہ یہ چلا کہ اسکینڈل ہوا ہے مدینے میں، لوگوں نے ایک آدمی کو گالی دینا، اس کی بے عزتی شروع کر دی کہ تو نے تیری بیوی کے ساتھ تو نے ایسا کیوں غلط حرکت کیا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ آدمی تھا کون جس کی سبب سے یہ آیت نازل ہوئی؟ اچھا، ملاحظہ کریں، مسند احمد،
احمد ابن حنبل کی مسند ہے بتحقیق شیخ احمد محمد شاکر، جزء ثالث، چاپ دار الحدیث قاہرہ 1995 میں چھپی ہے۔ یہ حدیث نمبر ہے 2703، صفحہ نمبر ہے 207، 2703، ٹھیک ہے نا، 2000۔ اسناد صحیح، اس کی سند بھی صحیح ہے۔ یہ حدیث عبداللہ ابن عباس کی ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جاء عمر بن الخطاب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ عمر بن الخطاب تھا وہ شخص جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ قال ہلکت، اس نے کہا میں تو بدنام ہو گیا، میرا منہ کالا ہو گیا جی، میں ختم۔ وما الذی اہلکک، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تجھے کیا ہوا، کس چیز نے تجھے ایسا تباہ کر دیا، تیری تباہی بدنامی کا سبب کیا؟ قال حولت رحلی البارحہ، کہتا ہے کہ میں نے، زین ہوتا ہے نا، زین گھوڑے کا، خچر کا، میں نے زین کو الٹا کر دیا رات کو، زین کو میں نے الٹا کر دیا رات کو۔ تو وہی ہے، اسی کا عبارت اخرى ہے، اسی کا دوسرے الفاظ میں فلم يرد علیہ شیء، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ آیہ نازل ہوئی ہے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم اقبل وادبر واتقوا الدبر والحیث، فرمایا کہ آگے سے یا پیچھے سے، لیکن وہ غلط جگہ میں دخول نہیں کرنا، غلط جگہ میں دخول نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، اور حیض کی حالت میں نہیں کرنا۔ اچھا، اس حدیث کو جو احمد نے روایت کی ہے اور اس میں واضح طور پہ ملتا ہے کہ جس کا اسکینڈل ہوا تھا وہ عمر تھا، یہ سند صحیح ہے۔ شیخ احمد محمد شاکر نے بھی اس کی تصحیح کی ہے اور ہیثمی نے مجمع الزوائد میں بھی اس کی تصحیح کی ہے۔ مجمع الزوائد و منبع الفوائد، جزء سابع، چاپ دار الفکر، 1994 میں چھپی ہے۔ اسی حدیث کو صفحہ نمبر 36 میں، حدیث نمبر 10863 میں، وہی ہے، عمر بن الخطاب جاء عمر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رواہ احمد و رجال ثقات، احمد نے روایت کی اور اس کے سب رجال ثقات ہیں، حدیث صحیح ہے جیسے شیخ صاحب نے کہا تھا۔ شعیب الارناؤت نے اس حدیث کو احمد کے چوتھے جز میں، مسند احمد کے چوتھے جز میں، حدیث نمبر 2703 میں اس نے حسن قرار دیا، حدث حسن قرار دیا، سمجھ میں آئی نا؟ اچھا، جب اب مزید کچھ حوالے اس کے اسکینڈل کے متعلق آپ کو دکھائیں۔ اسکینڈل کچھ بڑا ہے، اسکینڈل ابھی ختم نہیں ہوا۔ المطالب العالیہ بزوائد المسانید الثمانیہ، کہ لوگوں کو کیسے پتہ چلا یہ جو ہے نا اسکینڈل پہلا کیسا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کتاب کس کی ہے؟ یہ ابن حجر عسقلانی کی کتاب ہے، احمد ابن علی ابن حجر العسقلانی، مجلد رابع عشر، چاپ دار العاصمہ، جو 1418 میں چھپی ہے۔ یہ صفحہ نمبر 515۔ یہ حدیث ابو سعید خدری سے روایت ہے، اثفر رجل امرأته فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا اثفر فلان امرأته، ایک شخص تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس نے اپنی بیوی کو زخمی کیا، پیچھے سے مجروح کیا، سمجھ میں آئی نا آپ کو؟ اس نے غلط حرکت کیا تھا، اس نے پتہ نہیں کیا اندر کیا تھا، ٹھیک ہے نا، اندر اس نے ہاتھ ڈالا تھا، پتہ نہیں جو بھی کیا تھا، اس نے اس کے پیچھے سے اس نے پاڑ کے رکھ دی تھی۔ اثفر رجل امرأته فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے کیا تھا، یہ ایک غلط کام کیا تھا، نام نہیں بتاتے، نام ایک حدیث میں نے دکھا دیا، وہ صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو صحابہ کہنے لگے کہ فلانی نے، فلان نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ غلط حرکت کی ہے، اور اس کو زخمی کیا پیچھے سے، تو اللہ کی جانب سے آیت نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ پیچھے سے اس نے، جو کتے ہوتے ہیں نا، کتے بھی دخول کرتے ہیں اس طرح، اس نے وہ کتے کی طرح کیا تھا، وہ کتے کی طرح نہیں کیا تھا، اس نے وہ غلط جگہ پہ اس نے دخول کیا تھا، اس کا اسکینڈل بنا تھا، اور لوگوں کو پتہ بھی چل گیا تھا۔ اوکے میرے محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی دے، جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف